عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ اہم بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے۔ تو زبان سے کبھی اچھی باتیں نکلتی، کبھی بری باتیں نکلتی، اچھی باتیں نکلی اللہ کو پسند آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرتے ہیں، اور اگر ایسی بات بول دیا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے تو پھر تو آدمی اس کی وجہ سے جہنم میں بھی گر سکتا ہے۔ اس لیے زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، نہیں جو بات اتھینٹک ہے اسی کو بولنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ خاص کر کے قرآن حدیث کے معاملے، الٹے سیدھے فتوے دینے کا نہیں، جھوٹ بولنے کا نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی بے سوچے سمجھے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ دور دوزخ میں گر جاتا ہے، سمجھ رہے؟ ایسی بات کہہ دیتا ہے زبان، تو کیسی بات، جو بھی آدمی نادانی میں کیسے کیسے کبھی بات بول دیتا ہے، پتہ نہیں تو کیوں بولنے کا، معلوم نہیں ہے تو نہیں بولنے کا۔ کوئی اتنا ہمت کرتے قرآن حدیث پر بھی بات کر دیتے، نہیں وہ قرآن میں نہیں چاہیے، قرآن میں ہے ہی نہیں ہے بول کر، حدیث میں نہیں چاہیے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی باتیں نہیں کرنا۔ وہ تو علماء کو چھوڑ دو یار، تم لوگ کیوں بات کرتے ہیں؟ غلط فتوے۔ ابھی آج کل تو بہت ایسے مثال دے سکتا ہوں میں کہ آدمی کیا کیا کی بولتا ہے، ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، تو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا ایسی باتیں بولنے سے۔ ابھی کل ایک صاحب بول رہے تھے، مولوی صاحب بتے منڈاس بھی پہنا ہے، بیان کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کی عورت اچھی لگی بولتے نعوذ باللہ سے طلاق دلا کر کے بس نا، غیر مسلم تو اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم خود دیکھو تمہارا مولوی خود بول رہا ہے نعوذ باللہ۔ اب یہ سب کیا ذہن بنا رہے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خواہش پرست ہے، انہیں جیسا بولتے ویسے ہی تم لوگ بیان بھی کر رہے ہیں۔ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا ہے، کس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، اس کی عظمت، ان کی عظمت، یہ ایمان ہے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسلٹ کیا تو انہیں کافر ہو جاتا ہے، انہیں خالی کافر گستاخی کیا تو انہیں کافر نہیں، مسلمان بھی اگر گستاخی کیا نبی کی شان میں وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ قرآن میں ہے سورہ حجرات میں، نبی سے پہلے بولو مت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نبی سے پہلے آگے مت بڑھو، ورنہ تمہارے عمل اللہ تعالیٰ حبط کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، باطل کر دیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بدتمیز بول کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کوئی زور سے بات کرتا نا، اس کو بھی چاٹی لگاتے تھے، اس کو آرام کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں بات کر رہے ہیں نالا ہے۔ اگر تو مدینے کے اندر والا نہیں رہتا نا، نہیں مسجد سے باہر والا نہیں رہتا نا تو میرے کو مارتا لاٹھی سے بول کر، وہ مدینے سے باہر والا تھا، اس کے لیے چھوڑ دیا۔ ہاں ایک واقعہ ہے، تو نبی کی شان میں اس طرح کی باتیں کرنا تو سوچ سمجھ کر کے، خاص کر کے جو مقررین ہوتے ہیں، واز کرنے والے، میں بھی کبھی بولتا ہوں صبح شام، ہمارا یہی کام ہے، سنبھل کے بولنا۔ کیا بولتے شاکر بھائی؟ ساری دنیا والوں کو نا، میں سب سے پہلے اپنے اوپر ہے نا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بولنے، صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات بولنے سے بچائے۔ تو کبھی بے سوچے سمجھے بول دیتے ایسا بات جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیانے فاصلے سے بھی زیادہ دور چلا جاتا ہے، دوزخ میں جا کے گر جاتا ہے۔
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کوئی بات کہہ دیتا ہے اس کے کہنے میں حرج نہیں سمجھتا لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں 70 سال کی مسافت کے برابر نیچے گر جاتا ہے. سمجھ رہے؟ اس کے لیے بولتے ہوئے سنبھل کر بولنا. پرسوں ایک صاحب اور ایک صاحب بات بیان کرتے کرتے لیاقت بھائی کو معلوم رہے گا کینیڈا میں جا کے بیان کر بہت فیمس مولوی صاحب اچھے مولوی صاحب صحیح نظرے کے لیکن زبان سے ایسی بات نکل گئی. ابھی وہ کلمے کی وجہ سے اللہ تو معاف کرے گا سچی توبہ کرنے پر لیکن لوگ معاف نہیں کر رہے. یہ لے کتنے ویڈیو بن رہے ان کی زبان سے کیا کلمہ نکل گیا کہ قرآن کریم میں غلطی ہے بول کر. نعوذ باللہ. لکھنے والے لکھنے میں کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے پڑھے لکھے نہیں تھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا وہ جو لکھتے تھے نا کتنا بڑا الزام ہے قرآن کریم پر. دیکھو کتنا فیمس عالم ہے چپ گیا. ابھی علماء چھوڑنے والے ہیں وہ بھی اتنا فیمس سبسکرائبر اس کے کتنے ہیں فالوورس کتنے کی ہیں. وہ اس میں بولنے کا زیادہ جو فالوورس رہتے ہیں نا زیادہ سبسکرائبر رہتے ہیں نا ان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے کیونکہ تم صحیح بتایا کتنے لوگ صحیح ہو جائیں گے. ایک زبان سے غلط نکلیا کتنے لوگ تمہاری وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے نظریں غلط ہو جائے سب کا وبال تمہارے اوپر نا. نہیں فالوورس بنانا بہت ایزی ہے. تمہیں کیا بولا تھا کلمہ ایسا نکل گیا. میں وضاحت جاتا نہیں مثال بھی دیتے یہ قرآن میں دیکھو ایسی آیت ہے دیکھو اصل میں قاعدے کے حساب سے ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ایسا لکھے ہیں. اب حضور کو معلوم نہیں انہوں نے لکھ دیے. کتنا بڑا الزام ہے. سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. قرآن میں ایک زیر زبر کا بھی غلطی نہیں کیا ایک نقطے کا بھی کیا نہیں ہے غلطی نہیں. پورا نبی یہ کیا بولتے ہیں اللہ کی طرف سے ایسا نظام ہے قرآن کریم کی حفاظت کا کوئی اس میں رد و بدل کر ہی نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. باطل آ ہی نہیں سکتا نہ اوپر سے نہ نیچے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے. غلط بات اس میں آ ہی نہیں سکتی قرآن کہتا ہے. اور بات اتنی بڑی بول دی ہے جان بوجھ کے تو بولے نہیں رہیں گا لیکن نکل گئی تھی بات. بعد میں انہوں نے پچھتا ندامت ہوئی شرمندہ توبہ سب کیا انہوں نے لیکن جو نکلی نا وہ میں اس پر بول رہا ہوں کہ کبھی بات کرتے ہوئے آدمی بے سوچے سمجھے ایسی سی باتیں نکال دیتا ہے. پریس کانفرنس کیا سب کچھ کیا لیکن جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں نا دشمنی کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ تو انتظار میں تھے کچھ ایسا مل جائے. اب لے اوپر نیچے کر رہے نہیں سمجھ رہے. ابھی ایک بات ہمارے زبان سے نہیں اللہ حفاظت فرمائے ایسی بات نکل گئی جو اب میں کتنا بھی بولوں میں اللہ مجھے معاف کر دے میں معافی مانگتا ہوں بھائی میں اس سے غلطی ہو گئی لیکن جو لوگ حسد کرنے والے جو محبت کرنے والے انہوں پکڑ دیتے اوکے نہیں بھائی مولوی صاحب توبہ کر لینا انہوں ہمارے سامنے اعتراف کرے بھائی ہو گئے نا. لیکن جو حسد کرنے والے انہوں ووٹ لے کے اچھالتے رہتے ಇಲ್ಲ ಬಾವ ಅದಂದ್ರೆ അങ്ങനെ ಅಲ್ಲ ಸಮಾನಲ್ಲೇ ಓಟ್ ಚರ್ಚಾ ಉನೇ ತೋವಾಕರ್ಕೆ ಹೋಗ ಅಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆ ಅದು ಚಲೋ ತೀರಂತಲ್ಲೇ ಅದೆಂತ ಅವನೇ ಚೆನ್ನಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮಾನಲ್ಲೇ ವಾ ಜಿಂದಗಿ ಬರ್ वो तस्करा करते कि नहीं ऐसा संभाल ले बोल. अभी मैं बारे में बोलने तुम्हें समझ खाली बारे वाले जैसे ना हम लोग वैसे सब वैसे वो बोलना नहीं था कहीं को बोले सुनो नहीं बोलना नहीं हो गया ना तौबा सब कर लिया ना ये बख्शते लोग अल्लाह बख्शे तो भी लोग बख्शते नहीं अपना बेड़ा गर्क करते नालायक. अभी यहाँ तक है कि उन्हें रो करके अभी बोलना पड़ रहा है उनको मैं छोड़ के जाता हूँ अपना मुल्क. इतना परेशान कर रहे लोग. ज़हनी तौर पे अगर कोई आदमी हो जाता है ना ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को परेशान. मुसलमान तो वो है जिसकी ज़ुबान से हाथ से किसी को तकलीफ ना हो. उनसे उन गलती हुई उन्होंने मान रहे ना उन्होंने तौबा भी कर लिया ना सब कुछ हो गया ना फिर तुम उसके पीछे पड़ गए यार. खैर मैं ये बात क्या कर रहा था ज़ुबान से कलमा बोलते हैं वो सोच समझते हैं. عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير.
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے مختصر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے، شارٹ اینڈ سوئٹ۔ شاگل بھائی بولتے تمہیں اس کے خلاف بولتے، تمہیں اس کے خلاف کرتے بولتے، تمہارا بات بہت لمبا ہوتا ہے، ہمیں کھینچنے کا اشراق کرنا ایسا نہیں، جو بات وضاحت کرنے کی ہوتی ہے تو وضاحت کرنا پڑتا ہے نا۔ کبھی کبھی ترجمہ سن کر کے آدمی سمجھتا تو نہیں ہے، ترجمہ بس سنتا ہے، اس کے اندر گہرائی میں سب تو اس کی ذرا وضاحت کرنا پڑتا، ایکسپلین کیا بولنا کرنا پڑتا، تو ایسا ہے۔ مختصر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا نا، جمعہ کا خطبہ شارٹ ہوتا تھا، خطبہ چھوٹا، نماز لمبی ہوتی تھی، سمجھ رہے؟ ابھی تمہیں سب بولیں گے، تمہیں ابھی اس کے لیے نا ہمیں الگ الگ کرے سبھی، خطبہ یہاں ہونے کا، یہاں کیا ہونے کا؟ واز تقریر، بھاشانہ اسے خطبہ نہیں بولتے، خطبہ عربی میں اوپر جو دیتے ہیں وہ ممبر میں، سمجھ رہے؟ وہ سب اعتراض نہیں ہونا بول کے ہمیں سب چینجز سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے چلنا چاہیے نا، اس حساب سے آپ دیکھیں گے خطبہ ہمارا 4 منٹ کا ہے، نماز ہمارا 7 منٹ کا ہے، تو نماز لمبی ہوئی کہ نہیں؟ ہاں، پھر اعتراض نہیں کرنے کا نہیں، کیونکہ بعض لوگ یہاں ہی کچھ بدعت خرافات کرتے نا انہوں، اس پر ان کو کیا بھی نہیں، وہ بالکل نبی کی محبت میں کرنے کا، لیکن یہ جو مکس خطبہ دیتے پاڑ اوڑے جمعہ فسٹ اردو چل رہا، عربی چل رہا، پھر اردو چل رہا، پھر عربی چل رہا، نبی کارت پاڑ اوڑے جمعہ اوڑے جمعہ پاڑ ایسا بولتے کہ نہیں چاہیے، خالی عربی میں۔ پھر یہ ادر کیل ننگل نبی کارت وہ پھر اس پر بھی بولتے ہیں۔ اب اس لیے ان لوگوں میں جو بھی آتے ہیں وہ صرف عربی میں، وہ بھی نکاح کا خطبہ ہو سمجھ کر کے جاتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں، ایسے کچھ بولتے بھی نہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں برائیاں، ارے جمعہ کا اچھا موقع ہے بھائی، آدمیوں کو بغیر بولے کہ جم جاتے ہیں، اچھا میسج دے سکتے ہیں، ان کا ذہن بنا سکتے ہیں، اتنا اچھا نہیں موقع ہے نا، یہ لوگ گوا دیتے ہیں، نہیں سمجھے؟ وہ سب حدیث میں پوچھتے رہتے ہیں ان لوگ، اپنا جو کچھ بھی کرتے اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ نیچے سو قبر کو اوپر کر رہے تھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جلوس کے نام پر ڈی جے باجے کر رہے تھے کوئی نہیں، وہ محبت۔ پرسوں ایک فتویٰ دے رہا ہے، ارے نبی کے محبت میں ڈی جے ڈال کر کے گھوم جانا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ نماز روزہ بھی اگر وہ نہیں کیا نا، اس کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ ایسے ایسے فتوے دینے والے، اب ان کا سب جو کرتے نا یہ نوجوان، اس کا سب سے بڑا وبال کس کے اوپر ہے؟ وہی مولویوں کے اوپر ہے جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں۔ وہ بیچارے ان کو کیا معلوم ہے، وہ چرسی گانجا کھانے پینے والے انہوں نے نالایا کا، ان کو اچھا موقع ملتا ہے، انہوں بولے ڈی جے باجے کا کرے، نبی کی محبت میں کیا تو کیا بھی کر کے نہیں رہتے، پرواہ نہیں کرتے، اس کے صدقے میں ہی کیا ہو جاتا ہے، انہیں جنت میں جاتے کہتے ہیں۔ اب انہیں کیا کرے گا؟ سچ ہوا نماز پڑھے گا، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، یہی جپتے رہے گا، سال میں ایک مرتبہ وہ 12 ربیع کب آتا ہے بول کے۔ اللہ ہدایت دے، ان کو ہدایت دینے سے پہلے مولویوں کا اللہ ہدایت دے، صحیح رہنمائی کرنے اللہ ان کی توفیق، اللہ ان کو توفیق دے۔ اگر نہیں ہے ان کے حق میں ہدایت تو اللہ ایسے مولویوں سے ہمارے معاشرے کو خالی کر دے، کیا بولتے ایسے مولویوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے تاکہ ہمارے معاشرے میں ہدایت رہے۔ کوئی بھی ہو، میں بھی ہو، اگر غلط بولتا ہوں تو میرے رہنے کی بھی ضرورت نہیں، صحیح بولو تو ہی رہو، نہیں تو مت رہو، کائی کے لیے چونکہ اپنا بھی ایمان آخرت خراب کرتے ہیں، لوگوں کا بھی ایمان خراب کرتے ہیں، یہ آخرت خراب کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح باتیں کہنے، صحیح باتیں سننے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، غلط باتیں نکالنے سے، غلط باتیں بولنے سے، سننے سے، عمل کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علیکم۔